اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 438 میں غیر شکار میں محرمات احرام کے کفارے کے تکرار کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام کے کفارے بیان ہوئے اور تکرار کفارہ کا شکار کے بارے میں ذکر ہوا۔ غیر شکار میں کفارے کے تکرار کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہید اول کا دروس شرعیہ میں نظریہ بیان کیا جائے گا۔ غیر شکار میں جاہل و ناسی پہ تکرار کفارہ کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول کی کتاب لمعہ سے جو سمجھا گیا ہے، اگر مختلف اوقات میں اپنے سر کو مونڈتا ہے تو اس پر زیادہ کفارے ہوں گے، تو اس میں تکرار کفارہ کا معیار وقت کا تعدد ہے، نہ کہ محفل اور مجلس کا تعدد۔ جبکہ سلے ہوئے کپڑے پہنے تو اس میں معیار تعدد محفل ہے، نہ کہ تعدد وقت۔ جبکہ وہ اپنی دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ کفارہ کے تکرار کا معیار سلے ہوئے کپڑے پہننے میں بھی اور سر کو مونڈنے میں بھی، اسی طرح خوشبو کے استعمال کرنے میں اور اسی طرح عورت کا بوسہ لینے میں تعدد وقت معیار ہے، اگرچہ کہ ایک محفل ہو۔ اور جو ان کی لمعہ میں اختیار ہے تو وہ اس نظریے کو محقق ہلی کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَ ضَابِطَ تَكَرُّرِهَا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَالْقُبْلَةِ تَعَدُّدَ الْوَقْتِ وَنَقَلَ مَا هُنَا عَنِ الْمُحَقِّقِ وَلَمْ يَتَعَرَّض لِتَكَرُّرِ سَطْرِ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَالرَّأْسِ۔ جبکہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں کفارے کے تکرار کے معیار کو قرار دیا ہے حلق سر مونڈنے کے کفارے میں، لبس یعنی کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بارے میں، طیب یعنی خوشبو لگانے کے بارے میں، قبلہ یعنی بوسہ لینے کے کفارے کے بارے میں، تعدد الوقت یعنی ان موارد میں کفارے کے تکرار کا معیار تعدد وقت ہے۔ اگر مختلف اوقات میں یہ کام کیا ہے تو کفارے زیادہ ہوں گے، اگر ایک ہی وقت میں کیا ہے تو پھر کفارہ ایک ہی ہوگا۔ وَنَقَلَ مَا هُنَا عَنِ الْمُحَقِّقِ، جبکہ جو انہوں نے اپنا نظریہ لمعہ میں دیا ہے شہید اول نے، اسے وہاں پر دروس شرعیہ میں محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام سے نقل کیا ہے۔ وَلَمْ يَتَعَرَّض لِتَكَرُّرِ سَطْرِ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَالرَّأْسِ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے اپنے پاؤں کی پشت کو ڈھانپنے کے تکرار کے جو محرمات احرام میں سے ہے، اسی طرح سر کو ڈھانپنے کے تکرار میں کہ جو محرمات احرام میں سے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ وَالْأَقْوَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَكَرُّرُهَا بتکررہ مطلقا مع تعاقب الاستعمال لبسا وطیبا وسترا وحلقا وتغطیتا للرأس وان اتحد الوقت والمجلس۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان تمام مذکورہ موارد میں، یعنی کہ سلے ہوئے لباس پہننے سے لے کر یہاں تک جتنے موارد بیان ہوئے ہیں، ان کا تکرار کفارے کے تکرار کا موجب ہے کہ جب اس محرم اور حرام کام کا تکرار ایک ایک کر کے ہو، مثلا سیلے ہوئے لباس ایک ایک کر کے پہنے گا تو پھر اس صورت میں اس پر کفارے زیادہ ہوں گے۔ اس میں فرق نہیں کرتا کہ ایک وقت میں پہنے یا کئی وقت میں، چاہے مجلس اور محفل ایک ہو یا کئی مجالس اور محفل ہو۔ لیکن جب ان حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے ایک ہی مرتبہ، جیسے کئی سلے ہوئے لباس جمع کر کے اپنے بدن پر ایک ہی مرتبہ پہنتا ہے، تو کفارہ تکرار نہیں ہوگا، اگرچہ کئی قسم کے لباس ہوں، مختلف جنس اور مختلف قسم کے لباس ہوں۔ تو شہید کا نظریہ ہے الاقوی فی ذالک کلہ، ان تمام موارد میں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ کفارہ تکرار ہوگا بے تکرر ہی، جب اس حرام کام کو تکرار کرتا ہے مطلقاً، چاہے ایک وقت میں اس کا تکرار کرے محرم حرام کام کا، یا کئی اوقات میں، چاہے ایک مجلس ہو یا
کئی محافل ہوں، مع تعاقب الاستعمال، لیکن اس حرام کام کو یکے بعد دیگرے کرے، پے در پے کرے، ایک ہی مرتبہ نہ کرے، لبسن یعنی کہ وہ جو لباس پہنے سلے ہوئے ایک ایک کر کے پہنے، طیبن یعنی کہ فاصلے فاصلے سے وہ کیا کرے، خوشبو لگائے، سترن یا پھر سر یا پاؤں کا ڈھانپنا ہے تو فاصلے فاصلے سے، حلقن اسی طرح سر کا مونڈنا بھی فاصلے فاصلے سے ہو، وتغطیۃ للراس اسی طرح سر کا چھپانا یا ڈھانپنا بھی فاصلے سے ہو اور تعاقب پے در پے ہو، وَإِنِ اتَّحَدَ الْوَقْتُ وَالْمَجْلِسُ اگرچہ ایک ہی وقت اور محفل میں ہو لیکن اگر پے در پے ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو پھر زیادہ کفارے دینے پڑیں گے۔ وَعَدَمُهُ مَعَ إِيقَاعِهَا دَفْعَةً بِأَنْ جَمَعَ مِنَ الثِّيَابِ جُمْلَةً وَوَضَعَهَا عَلَى بَدَنِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهَا، اور اقوی قوی تر نظریہ یہ ہے کہ کفارہ تکرار نہیں ہوگا جب ان کاموں کو ایک ہی دفعہ انجام دیتا ہے، یعنی کہ بہت سے سلے ہوئے کپڑے جمع کرتا ہے اور ان کو اکٹھا اپنے بدن کے اوپر قرار دیتا ہے، اگرچہ ان لباس کی جو اصناف اور اقسام مختلف ہوں لیکن اگر ایک ہی مرتبہ ان کو پہنے اور ان کو انجام دے تو ایک ہی کفارہ ہوگا۔ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْجَاهِلِ وَالنَّاسِ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ أَمَّا فِيهِ فَتَجِبُ مُطْلَقًا حتى على غیر المکلف بمعنى اللزوم فی مالہ او علی الولی۔ فرماتے ہیں کہ محرمات احرام میں اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، جس کو جاہل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا صاحب و نسیان اور بھول چوک کی وجہ سے جس کو ناسی نسیان کار سے تعبیر کیا جاتا ہے، ارتکاب کرتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا مگر شکار کے علاوہ موارد محرمات احرام کا ارتکاب کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ اما فیہ فتاجب مطلقا، لیکن شکار میں فرق نہیں کرتا، چاہے عمدن انجام دے چاہے اس کو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا اس کو صاحب و نسیان کی وجہ سے انجام دے، فتاجب مطلقا تو اس میں بہر صورت کفارہ واجب ہوتا ہے۔ حتی علی غیر المکلف، حتیٰ کہ جو شخص نابالغ یا دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس پر شرعی تکلیف ایکٹیو نہیں ہوئی، فعلی نہیں ہوئی، تو اس پر بھی وہ واجب ہوتا ہے جب شکار کرتا ہے، بمعنی اللزوم فی مالہ یعنی اس کے مال میں واجب ہو جاتا ہے یا اس کے ولی پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے مال سے ادا کیا جائے یا اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ وَيَجُوزُ تَخْلِيَةُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ لِلرَّعْيِ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مُبَاشَرَةُ قَطْعِهِ عَلَى الْمُكَلَّفِ مُحْرِمًا وَغَيْرَهُ۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ احرام والے شخص کے لیے جائز ہے کہ اپنے اونٹ اور دوسرے جو جانور ہیں ان کو حرم کی گھاس چرانے کے لیے چھوڑ دے۔ تخلیۃ الابل یعنی کہ اونٹ کو چھوڑنا جائز ہے، وغیرہ دوسرے من الدواب حیوانات میں سے، یعنی کہ حیوانات کو چھوڑنا جائز ہے، للرعی فی الحرم کہ وہ حرم میں چریں اور حرم کی گھاس کو کھائیں، وانما یحرم مباشرۃ قطعہ علی المکلف۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ احرام کی حالت میں یا حرم کی جو گھاس ہوتی ہے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا، اس کا کفارہ ہوتا ہے، حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں مباشرۃ قطعہ علی المکلف یعنی ایک عاقل بالغ شخص کے لیے حرم کی گھاس کو خود کاٹنا حرام ہوتا ہے، محرمن وغیرہ چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو، وغیرہ یا احرام کی حالت میں نہ ہو۔ حرم کی گھاس کو وہ نہیں کاٹ سکتا، حرم کی گھاس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر اپنے اونٹ یا اپنے جانور کو وہاں پر چرنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ تو شہید ثانی نے جو نظریہ اختیار کیا ہے قوی تر کے عنوان سے، تو اگر تو ایک ہی مرتبہ وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ ہوگا، جیسے کہ ایک ہی مرتبہ بہت سے کپڑے پہن لیتا ہے سلے ہوئے، کیونکہ سبب کفارہ ایک ہے۔ تو اس میں اشکال کیا جاتا ہے کہ جناب علی یہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی کی معنی کے خلاف ہے، تو اس میں اشکال ہو سکتا ہے۔ یہاں تک شہید اول نے فرمایا ہے کہ غیر شکار جو محرمات احرام ہوتے ہیں ان کا ارتکاب جہالت یا
صاحب نسیان کی وجہ سے کیا جائے تو کفارہ نہیں ہوگا۔ تو شکار میں تو کفارہ واجب ہوتا ہے حتی جاہل و نسیان کار پر بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ فِيهِ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ وسائل وشیہ باب 31 ابواب کفارات سعید حدیث اول۔ یعنی کہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی محرم احرام کے محرمات کا ارتکاب کرتے ہو تو فدیہ اور کفارہ نہیں، مگر شکار میں کفارہ واجب ہے، چاہے جہالت کی وجہ سے ارتکاب کریں یا جان بوجھ کر۔ صحیح احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنتی جلیل القدر سے کراوی امام رضا علیہ السلام کے فقیہ اور مجتہد راوی اور صحابی اور ساتھی تھے۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطأ قال وأي شيء الخطأ عندك قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے احرام والے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جہالت کی وجہ سے مثلا نہ جاننے کی وجہ سے شکار کرتا ہے، فرمایا اس پر کفارہ واجب ہے۔ میں نے عرض کی اگر غلطی سے ایسا کرے، فرمایا غلطی سے کیسے ہوتا ہے، آپ کی کیا مراد ہے؟ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی مثال کے طور پر اس کھجور کو مارتا ہے اور دوسری کھجور کو لگ جاتا ہے، فرمایا یہ خطا ہے اور اس پر بھی کفارہ واجب ہے۔ اور اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ علامہ حلی علیہ رحمہ متوفی 726 ہجری نے اپنی جلیل القدر کتاب مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں علامہ ابن ابی عقیل عمانی متقدمین فقہاء شیعہ میں سے ہیں، ان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بعض فقہاء سے نقل کیا ایک نظریہ کہ شکار میں بھی نسیان کار اور بھول چوک کی وجہ سے شکار کرنے والے سے کفارہ ساقط ہے، جبکہ یہ ضعیف اور کمزور نظریہ ہے، روایات یا دلیلیں اس کی تائید نہیں کرتی، جیسا کہ سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں فرمایا ہے۔ یہاں تک غیر شکار میں جاہل اور ناسی سے کفارہ ساقط ہونے کا تعلق ہے تو یہ شیعہ فقہا کا نظریہ ہے اور اس میں کوئی مخالف بھی معلوم نہیں ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام میں سید عاملی نے فرمایا۔ اور صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی بھی اس پر دلالت کرتی ہے، فرمایا لیس علیک فداء ما اتیتہ بجہالت الا الصید۔ اور صحیح زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر سے راوی اصحاب اجماع فقہاء شیعہ میں سے تھے، امام باقر علیہ السلام کے جلیل القدر شاگرد تھے۔ من نطف ابتہ او قلم ظفرہ او حلق راسہ او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اکل طعاما لا ينبغي له اکلہ وهو محرم ففعل ذلك ناسیا او جاہلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وسائل الشیعہ باب 8 ابواب بقیت کفارات احرام حدیث اول۔ جو شخص احرام کی حالت میں اپنی بغل کے بال اکھاڑے یا اپنا ناخن کاٹے یا سر کو مونڈے یا اپنے کپڑے پہنے کے جو سلے ہوئے ہوں جن کا پہننا سزاوار نہیں ہوتا، ایسا کھانا کھائے کہ جس کا کھانا سزاوار نہیں ہوتا اور وہ احرام کی حالت میں ہو، یعنی خوشبودار کھانا یا جو حرام ہوتا ہے، تو اگر ایسا کرے نسیان کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے تو اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو پھر ایک بکری کا کفارہ واجب ہے۔ اسی طرح عبد الصمد بن بشیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ایو راجل راکب امرا بجہالہ فلا شیء علیہ، جو شخص کوئی کام جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ یہاں تک غیر مکلف یعنی کہ چھوٹے بچے یا مجنون پر شکار کے کفارے کا واجب ہونا ہے تو وہ اس کے ولی پر واجب ہوتا ہے کہ اس کے مال سے ادا کرے، جیسا کہ اکثر فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام میں سید عاملی نے کہا ہے۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے ایک سے نقل ہے، اذا حج الرجل بابنہ وهو صغیر فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار۔
وَيُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ وَإِنْ قَاتَلَ صَيْدًا فَعَلَى بِهِ۔ معنی یہ کہ جب کوئی شخص اپنے نابالغ بچے کو حج کراتا ہے تو اس کو حکم دے کہ وہ تلبیہ کہے اور حج کو فرض کرے۔ اگر وہ تلبیہ اچھے طریقے سے نہیں کہہ سکتا تو اس کی طرف سے تلبیہ کہیں اور اس کو طواف کرائیں اور اس کو نماز پڑھائیں یا اس کی طرف سے نماز پڑھیں۔ عرض کی کہ ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں، فرمایا کہ چھوٹوں کی طرف سے قربانی کی جائے اور بڑے روزہ رکھ لیں، اور یتقى علیہم، اور ان کے لیے بچاؤ کا سامان کریں جو محرم کے لیے حرام چیزیں ہوتی ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ وہ شکار قتل کرتا ہے تو اس کے والد پر اس کا کفارہ واجب ہے۔ وسائل و شیعہ باب 17 ابواب اقسام حج حدیث 5۔ جبکہ غیر شکار میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اگر نابالغ بچہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، حتیٰ ولی کے مال میں بھی واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ سید المدارک نے فرمایا ہے، کیونکہ اس کے حق میں تکلیف اور ذمہ داری شرعی ثابت نہیں ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں کہ اس پر بھی کفارہ اسی طرح واجب ہے جس طرح شکار کا کفارہ اس پر ثابت ہے، کیونکہ بچے کا جو فعل ہے وہ اسباب میں سے ہے کہ جو اس کے ولی پر کفارے کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ مخاطب ہے کہ اس کو بچا کے رکھے۔ جبکہ ابن ادریس ہلی کہتے ہیں کہ مطلق اس پر کفارہ نہیں ہے بچے پر، حتیٰ شکار کا کفارہ بھی اس پر واجب نہیں، کیونکہ اس کے حق میں ابھی شرعی ذمہ داری ایکٹیو ہی نہیں ہوئی، فعل ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ صحیح ہے، زرارہ اس کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ حرم میں اپنے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑے، تو ایک تو سیرت متدینین کی جو کہ سیرت اہل بیت کے دور سے آ رہی ہے وہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنے حیوانات کو چرنے کے لیے حرم میں چھوڑتے تھے، اور دوسرا صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القادر فقیہ مجتہد راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ امام کا فرمان ہے تخلی عن البعیر یاکل فی الحرم ما شاء، تم اپنے اونٹ کو حرم میں جو چاہے کھانے کے لیے چھوڑ دو، یہ جائز ہے۔ مسائل و شیعہ باب 89 ابواب طروق احرام حدیث اول میں ہے۔ تو یہاں تک فصل ششم بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نہایت عمدہ طریقے سے عبارت کو اور اس کے متعلقہ مطالب کو پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا گیا، اور متفرق رجالی اور حدیثی فوائد بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور متعلقہ نقد و نظر اور تحلیل و تجزیہ بھی پیش ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔